میں ایک ریٹائرڈ ملازم ہوں۔ ملازمت کے دوران رشوت بھی لی ہے اور غلط طریقے سے پیسے بھی کمائے ہیں۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد بہت افسوس اور فکر ہے، کسی سے کہنا بھی مشکل ہے۔ اندر اندر سے غم کھا رہا ہے، سکون ختم ہے، بھوک مٹ چکی ہے اور نیند غائب ہے۔ کس کس سے لی گئی رشوت کا کیا جواب دوں گا؟ آپ سے بات کرنے میں بھی بہت ہچکچاہٹ ہے۔ اب ڈرتے ڈرتے دوسرے سے یہ سوال آپ تک پہنچایا۔ جناب، یہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے روزنامہ کشمیر عظمیٰ کے پچھلے ہفتے کے جمعہ ایڈیشن کے خصوصی کالم کتاب و سنت کے حوالے سے مسائل کا حل میں مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے پوچھا ہے۔ جناب، یہ سوال اپنے اندر ایک بڑا موضوع ہے، اس میں سامان عبرت ہے، یہ چشم کشا ہے، یہ بطور آئی اوپنر کام کر سکتا ہے، خصوصاً ان تمام لوگوں کے لیے جو سرکاری مشینری کے اندر یا سرکار کے کسی بھی محکمے کے اندر کسی بھی عہدے پر کسی بھی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ جناب، یہ دیکھ لیجیے، ایک ریٹائرڈ آفیسر نے ناجائز ذرائع سے ناجائز طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے لوگوں پر ظلم کیا ہے، مال کمایا ہے، لیکن جسٹ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ اب کف افسوس مل رہے ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے اس سوال کے جواب میں بھی کہا ہے کہ یہ صورتحال اور بھی باقی لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے جو ڈیورنگ سروس لوگوں کا استحصال کرتے ہیں بٹ ریٹائرمنٹ کے بعد پچھتاتے ہیں۔ وائی؟ آپ کے پاس جب تک یہ کرسی ہوتی ہے، جب تک عہدہ ہوتا ہے، سٹیٹس اور پاور ہوتا ہے، تب تک آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ جوان ہوتے ہو، آپ کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، آپ کسی کا بھی ستیہ ناش کر سکتے ہیں، یہ آپ کا زوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ آپ سے ڈرتے بھی ہیں، آپ کو اس وقت سلام بھی ٹھوکتے ہیں، لیکن جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تب آپ کے ساتھ بالکل ویسی صورتحال پیش آتی ہے جیسی صورتحال اس ایک بندے کے ساتھ پیش آتی ہے جو اس زندگی کی آخری سانسیں لیتا ہوتا ہے۔ اسے اس وقت اپنی زندگی کی پوری فلم دکھائی جاتی ہے اور وہ وہیں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے عذرائے انصاف از خود یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا آگے کا معاملہ کتنا اچھا ہونے والا ہے یا کتنا برا ہونے والا ہے۔ جناب، یہی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں، تو اس وقت جب آپ اپنی سروس پر نظر دوڑائیں گے، کیا آپ کو اس وقت اطمینان نصیب ہوگا یا آپ کف افسوس مل لیں گے جس طرح سے یہ صاحب اس وقت ملتے ہیں؟ اس وقت لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے نہیں، ہر کوئی آپ سے نظریں چرائے گا، بلکہ ہر کوئی آپ کے بارے میں یہی تبصرہ کرے گا، اللہ کا خیر ہوا جو اس منحوس سے ہمیں نجات دے دی۔ یہ صورتحال پیش آتی ہے آئے روز ہمارے سامنے، ان افسران کے بارے میں، ان ملازمین کے بارے میں جنہوں نے ڈیورنگ سروس
لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہوتا ہے۔ خدا را اس نحوست سے اپنے آپ کو بچا لیجیے گا۔ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ اینڈ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ فرام یور لائف، آپ کے پاس اگر بینک بیلنس نہیں ہوگی کوئی پرواہ نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہوگا کوئی پرواہ نہیں ہے، گاڑی نہیں ہوگی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اس وقت اطمینان ہوگا، عزت ہوگی، بس یہی آپ کے لیے کافی ہے، یہی آپ کے لیے شافی ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور محض 3 اللہ کے بندے حقیقت پسندانہ اپروچ اختیار کرتے ہوئے اس میت کے بارے میں اگر یہ گواہی دیں گے کہ یہ بندہ اچھا تھا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کا نام اچھے لوگوں کی فہرست میں لکھ لیجیے، کیونکہ میرے بندے کہتے ہیں۔ تو یہ جو افسران ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر آپ کتنی بھی چرب زبانی سے کام لیتے ہیں، پیٹھ پیچھے آپ ان کے حقیقی محاسن بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں وہ تبصرہ ہوتا ہے جو لوگ آپ کے بارے میں کرتے ہیں۔ سامنے آپ کے کوئی انسان کام نپٹانے کی خاطر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا دیالو ہے، خاص کر ان واقعات پر جب یہ ریٹائرمنٹ فنکشنز ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں اور پھر ایک شعر کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ او میرے بھائی، چمن کو اب بہار آئی ہے اس خبیث انسان کے باہر نکلنے سے، اور آپ اس کے بارے میں اس طرح کا شعر کہتے ہیں، تو ازراہ انصاف، ازراہ دس نقطہ کیا آپ نے کل اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے کل اسی سوسائٹی میں جانا ہے، کل سبکدوش ہونے کے بعد، اور اس وقت کیا لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے یا کہیں گے دفع ہو جائے یہاں سے، آپ کی وجہ سے ہمیں کون سا خیر پہنچا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے اس کے جواب میں بھی یہ بات بتا دی ہے۔ میں جواب کی طرف اب آتا ہوں۔ مفتی صاحب نے اس سوال کے جواب میں 5 نسخے ان جناب کو فراہم کر دیے ہیں۔ ان میں سے جو تیسرا، چوتھا اور 5واں نسخہ ہے، یہ میں پہلے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اسی کے اندر اصل میں وہ حل بتا دیا گیا ہے جس پر اگر یہ صاحب کام کریں گے تو کچھ مداوع ہو سکتا ہے۔ تیسرا یہاں پر جو مشورہ دیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رشوت میں لی گئی ساری رقم کا تخمینہ لگائیں، پھر اس رقم میں سے اتنی رقم ان لوگوں تک پہنچائیں جن سے رشوت لی تھی اور ان کو پہچانتے ہوں، اور جن کو نہ پہچانتے ہوں ان کی طرف سے اتنی رقم یا اس سے کچھ زائد رقم صدقہ کر دیں تاکہ اس صدقہ کا ثواب ان کو آخرت میں ملے گا، تو وہ اپنی رقم کا فائدہ اگر دنیا میں نہ اٹھا سکے تو آخرت میں یہ نفع ان کو مل جائے گا اور آپ بری ہو جائیں گے۔ یہی اس صورتحال کا آخری حل ہے۔ میری تو ایڈوائس ہے اس سلسلے میں، میرا مشورہ ہے جناب، اشتہار نکالیے کھلم کھلا اپنے نام کے ساتھ، جناب میں نے اگر کسی کے ساتھ ڈیورنگ مائی سروس ظلم زیادتی کی ہے، رشوت لی ہے یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ کیا ہے، وہ مجھ سے رابطہ قائم کرے اور کچھ ایویڈنس ساتھ لائیں، ان کے جتنے بھی پیسے
ان کا جتنا بھی حق میرے پاس ہے میں ان کو وہ واپس کر دیتا ہوں۔ یہ اصل میں وہ کام ہے جو ہمارے ان ریٹائرڈ آفیسر صاحب کو کرنا ہے۔ ویسے اس طرح کی نظیر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی ملتی ہے۔ ایک صحابی نے ایک جرم کا ارتکاب کیا، پھر اس کو سزا دی گئی، اور پھر اس پر لوگوں نے کچھ طنز بھی کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹس میں جب وہ بات آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس صحابی نے ایک عظیم توبہ کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا نسخہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ غلط کمائی کسی ایک فرد یا چند متعین افراد سے لی ہو تو ان سے مل کر معافی مانگیں اور وہ رقم ان کو ادا کریں، چاہے اس کے لیے آج اپنی زمین، مکان، لان، گاڑی اور باغ فروخت کرنا پڑے۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے روز، بلکہ یہ تو ہونے والا ہے، آپ خود اس جرم کا اقرار کر رہے ہیں کہ کل کو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالی کے دربار میں۔ یہ ہے وہ خبیث، یا رب کریم خدا بندہ، یہ ہے وہ انسان جس نے آپ کے بندوں کا جینا حرام کر دیا تھا، ان پر ظلم زیادتی کی تھی، ان کا ناحق مال غصب کیا تھا۔ یا رب کریم خدا بندہ اس کو یہیں پر روک کے رکھی۔ ہاں بھائی، اب یہاں پر پیسوں کے بدلے پیسے کا معاملہ نہیں ہے۔ چلو دیکھو، اس نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا ثواب ان کو دے دو، بھرپائی ہو جائے گی، یہ لوگ آتے رہیں گے، وہ ثواب دیتا جائے گا، صورتحال ایسی واقعہ ہو جائے گی کہ لوگ ابھی بھی آتے ہوں گے، جناب اس نے گالی نکالی تھی، اس نے میرے پیچھے پروپیگنڈا چلایا تھا، اس نے بطور ہمسایہ، بطور رشتہ دار میرا جینا حرام کر دیا تھا، لیکن اس کے پاس ثواب نہیں ہے، تو بھائی ان کے گناہ اٹھا دو، اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اور یہ بندہ بظاہر کئی ساری لاتعداد اچھائیوں کے ساتھ آیا تھا، بہت بڑے ثواب کے اکاؤنٹ کے ساتھ آیا تھا، یہاں تو رسوا ہو گیا، جہنم رسید کر دیا جائے گا اس ایک شخص کو۔ کیوں؟ یہ حقوق العباد ہے، اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے یہ معاملہ ان کے ساتھ ہے، میرے بندوں کے ساتھ ہے، یہ نپٹاؤ، صاف اور پاک ہو کر آ جاؤ، پھر دیکھیں گے اگر آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری رہا تو کچھ امید ہے، نہیں تو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس ایک شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے گھاٹے میں جو شخص ہے وہ ہوگا، سب سے خسارہ جو ہے وہ اسی شخص نے اٹھایا ہوگا۔ تو معاملہ کل کو قیامت کی روز نہ ہو جائے، اس لیے تخمینہ لگائے، جیسا کہ مفتی صاحب کہتے ہیں، ان افراد کو ڈھونڈ لیجئے، اور میری جو اس سلسلے میں سجیشن ہے کہ اشتہار نکالیے، ان لوگوں کو دعوت دے دیجیے، آ جاؤ بھائی یہاں پر مجھ سے میرا معاملہ اسی دنیا میں ختم کر دو، اور اس کے لیے اگر آپ کو باغ، مکان، زمین، جائیداد بھی فروخت کرنی پڑے۔ اس کے بعد عام بات، پانچویں بات وہ یہ ہے کہ اگر یہ جرم کسی سرکاری محکمے، مثلا ایجوکیشن، ہیلتھ، ریونیو، فلڈ کنٹرول، R&B، فوڈ سپلائز وغیرہ، یا کسی بھی محکمے میں کیا ہوگا، پرائیویٹ ادارے میں یہ خرد برد کیا ہوگا، تو اتنی رقم اس ڈپارٹمنٹ میں واپس داخل کرتے ہیں۔ بھائی سرکاری خزانے سے اگر آپ نے یہ خرد برد کیا تھا تو اس کو فی الفور واپس کر دے اسی سرکاری محکمے کے اندر۔ اگر رقم داخل نہ کر سکیں، however پروویژنز ہیں، آپ کر سکتے ہیں، تو اسی ڈپارٹمنٹ کے کسی فلاحی و ترقیاتی کام میں خرچ کریں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو یہ رقم غریبوں، خاص کر لا علاج مفلوک الحال بیماروں وغیرہ پر خرچ کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معافی دیں گے۔ اچھا،
اس کے بعد جو پہلا اور دوسرا نقطہ ہے جن کو میں نے یہاں پر آخر میں رکھا تھا وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نمازوں کا مکمل اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، کثرت سے نفلی روزے رکھیں، حج فرض ہو تو حج ادا کریں، یا حج ادا نہ کر سکیں تو حج بدل کرائیں، ساتھ ہی تمام حرام کاموں سے سخت پرہیز کریں۔ دوسرے، مسلسل صلاۃ التوبہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، خاص کر رات کو اور تہجد کا وقت ہو تو سب سے بہتر رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں، بلک بلک کر، گڑ گڑا کر، آہیں بھر کر، آنسو بہا کر دعائے استغفار کریں اور مسلسل کرتے رہیں، تب جا کر کچھ امید ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کریں گے یہ تمام جرائم۔ اللہ تعالیٰ زیادہ بولنے سے، زیادہ سننے سے، زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔